بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ گزشتہ دنوں محرم کے دنوں میں ہم نے جو ایک وائس نوٹ کیا تھا کوفیوں کے حوالے سے کہ کوفی جو تھے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے، کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ کوفی شیعہ تھے اور کوفیوں نے جو ہے نا وہ امام حسین کو بلایا، پھر ان کا ساتھ نہیں دیا، پھر ان کو شہید کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ کوفیوں کی اکثریت جو تھی وہ اہل سنت کی تھی، کیونکہ کوفہ کا شہر حضرت عمر نے آباد کیا تھا، اور 40,000 لوگوں کو وہاں پر 40,000 گھر بنائے تھے۔ 40,000 لوگ نہیں، 40,000 فیملیز کو وہاں پر آباد کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کی تعداد آپ سے بس بڑھتی چلی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جب یزید کی حکومت تھی تو ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچی ہوئی تھی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ نے جو لشکر تیار کیا تھا امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، اس میں اکثریت بصرہ اور کوفے کے لوگوں کی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بھی اسی لیے بنایا تھا تاکہ وہ کوفیوں کی سازشوں کی سرکوبی کر سکے ان کے سر کے اوپر بیٹھ کر۔ اور پھر امام علی علیہ السلام کے بہت سارے خطبات بھی نہج البلاغہ میں موجود ہیں، جس میں انہوں نے کوفیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کوفیوں نے امام حسن علیہ السلام کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی انہوں نے۔ پھر انہی کوفیوں نے جو ہے پھر یہاں پر زیاد، اور اس کے بعد پھر عبید اللہ ابن زیاد کو معاویہ نے گورنر بنایا، پھر زیاد کو معاویہ نے گورنر بنایا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے گورنر بنایا تھا۔ اور زیاد اور ابن زیاد کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پر تمام شیعوں کو قتل کر دیا تھا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کی زبان کاٹ دی، کسی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، کسی کو کوفہ بدر کر دیا، کیوں کو قتل کر دیا۔ جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ زیر زمین چلے گئے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے، روپوش ہو گئے اور تقیہ کر لیا، انہوں نے خود کو شیعہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب خط لکھے گئے تھے تو خط لکھنے والوں میں جو صحابی رسول تھے حضرت سلیمان بن سرد خزائی وہ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ بعد میں ایک سازش ہوئی ہے، اور اس سازش کے ذریعے ایک بہت سارے جعلی خطوط لکھے گئے، ابن زیاد نے لکھوائے، اور ان کو بلوانے کے لیے بہت سارا جعلی کام ہوا تھا اس میں۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑے بہت شیعہ تھے امام حسین کی شہادت کے بعد کے وقت ان کا کیا کردار تھا؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو، حکومت تھی یزید کی، گورنر تھا ابن زیاد، کوفے کا شہر ہے جس کی 4 دیواری ہے، ایک دروازہ ہے شہر میں داخل ہونے کا، اس دروازے کو بند کر دیا گیا تھا، شہر کے اندر کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ جو ان کے حامی تھے یا تو انہیں قتل کر دیا یا انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جیسے حضرت مختار سقفی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں جیل میں تھے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو اور بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں جو تھوڑے بہت شیعہ تھے وہ گرفتار ہو گئے تھے یا پھر وہ روپوش ہو گئے تھے، اور شہر کے اندر چونکہ کرفیو لگا ہوا تھا، نہ شہر کے اندر کوئی داخل ہو سکتا تھا، نہ شہر سے کوئی باہر جا سکتا تھا حکومت کی مرضی سے۔ تو وہ جو بیچارے شیعہ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنا بھی چاہتے تھے، وہ مدد کے لیے نہیں جا سکے کیونکہ شہر کا دروازہ بند تھا، کرفیو لگا ہوا تھا شہر کے اندر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پھر امام حسین کی شہادت کے بعد ایک تحریک چلائی ہے۔ وہ تحریک کیا تھی؟ وہ صرف کوفے میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں چلی ہے۔ اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی عالم اسلام میں انقلاب کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ کسی بھی انقلاب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قوت احساس اور دوسرا جرت اظہار، اور یہ دونوں چیزیں شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ اور اگر اس کی تصویر دھندلی بھی تھی تو کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور فرزند امام حسین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے فقید المثال خطبوں نے ان میں ایک اور جوش و ولولہ پیدا کر دیا تھا۔ ان خطبوں کو سن کر لوگوں کو بے اختیار گریہ و بکا اور فریاد کرنے لگے تھے، اور ایک عوامی تحریک جو ہے نا وہ بیدار ہو چکی تھی۔ چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ جوں عالم اسلامی میں حسین علیہ السلام کی خبر شہادت اور ان کے پسماندگان کے ساتھ ہونے والے سلوک کی خبر پھیلتی چلی گئی ہے، تو یزید اور اس کی حکومت کے خلاف غم و غصہ، نفرت اور بیزاری کے جذبات ابھرتے چلے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دو جماعتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک تو حضرت سلیمان بن سرد خزائی
جو کہ صحابی رسول تھے، ان کی جماعت توابین کے نام سے ہے، اور دوسری مختار ثقفی کے نام سے ہے۔ مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تحریک چلائی تھی اور پھر قاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا۔ تو آج میں توابین کے بارے میں حضرت سلیمان سرد خزائی کی جو کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں عام شیعوں نے کوفے کے سربراہ 5 جو قابل ذکر لوگ تھے شیعوں کے کوفے کے، ان سے رابطہ قائم کیا۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم شخصیت جو تھی وہ حضرت سلیمان سرد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو اپنی قوم میں معزز اور بہت ہی سن رسیدہ بزرگ تھے، جن کی عمر اس وقت تقریباً کوئی 95 برس کے قریب تھی، اور آپ صحابی رسول بھی تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد آپ نے کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ حضرت سلیمان بن سرد جو تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بھی ہمرکاب رہے ہیں۔ جمل اور صفین کی جنگوں میں آپ نے داد شجاعت دیا تھا۔ دوسری شخصیت میں مسیب بن نجبہ فزاری، تیسری شخصیت عبداللہ بن وال تمیمی، چوتھی شخصیت عبداللہ بن سعد نفیل ازردی، اور پانچویں شخصیت رفع بن شداد بجلی تھی۔ یہ جو لوگ تھے، ان سب نے حضرت سلیمان بن سرد کو اپنا سربراہ مکمل چن لیا، منتخب کر لیا، اور پھر شیعان علی میں خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے تحریک تو 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی شروع ہو چکی تھی، جس میں امام حسین شہید ہوئے تھے، لیکن اسلحہ جنگ جمع کرنا اور پوشیدہ طور پر رائے عامہ کو ہموار کرنا، اس میں کافی دن گزر گئے، یہاں تک کہ 64 ہجری میں یزید مردود واصل جہنم ہو گیا۔ شہادت امام اور مرگ یزید میں 3 سال 2 ماہ اور 4 دن کا فاصلہ ہے۔ جب یزید مردار ہو گیا تو ایک بار پھر شیعان کوفہ سلیمان بن سرد کے مکان میں جمع ہوئے اور کہا کہ طلب انتقام اور حق خلافت بحقدار پہنچانے کے لیے یہ بہت مناسب اور موزوں وقت ہے۔ یہ طاغی اور باغی مردود و ملون واصل جہنم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اب اٹھ جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی نے اس بات سے اتفاق کیا اور اکابر کوفہ کو، جو کہ وہاں پہ قابل ذکر شیعہ تھے، ان کو دعوت دی۔ جب وہ صاحب اکٹھے ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تو ان سب نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ ابھی ہمیں قیام کر دینا چاہیے، لیکن حضرت سلیمان سرد نے کہا کہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، اور اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت آ چکی تھی، اور ان کی فوج کی لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم غیر منظم انداز میں کوئی کام کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ نقصان کا خطرہ ہے۔ اس طرح سلیمان بن سرد نے 65 ہجری میں مکمل تیاری کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور شہر کوفہ سے نکل کر نخلیہ کی طرف، نخلیہ ایک مقام تھا، وہاں پر جا کر آپ نے خیمہ زن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ اس وقت 4000 کے قریب لوگ تھے۔ یعنی یہ 4 سالوں میں 61 ہجری سے لے کر 65 ہجری تک پوری مہم چلانے کے بعد کوفے سے 4000 لوگ اکٹھے ہوئے۔ یعنی اس وقت کوفے کی آبادی تقریباً 4 لاکھ بتائی جاتی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ تھی، لیکن ان میں صرف 4000 شیعہ تھے جو کہ اکٹھے ہو سکے۔ بعد میں پھر ادھر ادھر سے گاؤں دیہاتوں سے کچھ اور لوگ آ گئے تھے، ان کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی، تو یہ سب مل کر کوئی 5000 کے قریب لوگ ہوئے۔ یہ 5000 کا لشکر لے کر سلیمان بن سرد نے نخلا کے مقام پر قیام کیا، وہاں پر خیمہ زن ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ایک تقریر کی جس میں اس امر کی وضاحت کی کہ ہم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف خدا کی خوشنودی کا پروانہ حاصل کرنا ہے۔ بس جس شخص کا یہی مقصد ہے، خدا اس پر زندگی اور موت ہر حال میں رحمت نازل کرے، وہ ہمارے ساتھ آئے، اور جس کا مقصد مال دنیا حاصل کرنا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی سونا چاندی نہیں ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ تلوار کندھوں پر اور نیزے ہاتھوں میں ہے۔ سلیمان کی تقریر سن کر ہر طرف سے یہی آواز آئی کہ ہم طلب دنیا کے لیے نہیں نکلے، بلکہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں۔
جب سلیمان بن سرد نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن سعد بن نفیل نے کہا کہ جب ہمارا مقصد حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بدلہ لینا ہے اور عبید اللہ بن زیاد کے سوا باقی سب قاتل کوفے میں موجود ہیں تو ہمیں یہیں سے ابتدا کرنی چاہیے۔ مگر سلیمان نے کہا کہ جس شخص نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا ہے وہ یہی فاسق ابن مرجانہ ہے، یعنی ابن زیاد ہے۔ ہمیں پہلے اس سے مقابلہ و مقاتلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے ہمیں اس پر غلبہ دیا تو پھر اہل کوفہ کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بلا جنگ اہل کوفہ تمہاری اطاعت کر لیں، پھر چن چن کر قاتلین کو قتل کر دینا آسان ہوگا۔ بالآخر سب 5000 کے 5000 لوگ اس بات پر متفق ہو گئے اور وہ وہاں سے نکل کر کربلا معلیٰ پہنچے۔ ایک شب و روز تک وہاں پر قیام کیا، اسی اسنا میں قبر حسین کی زیارت کی اور اس کے پاس برابر دعا، استغفار اور گریہ و بکا میں مشغول رہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ وہاں اس قدر گریہ و بکا کا کوہرام برپا ہوا کہ اس سے زیادہ کبھی رقت انگیز مناظر دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ ایک شب و روز تک وہاں قیام رہا، پھر تمام حضرات قبر حسین سے رخصت ہوئے۔ لوگ اس طرح قبر پر ٹوٹ رہے تھے جیسے حاجی حجر اسود کے اوپر ٹوٹتے ہیں۔ اس وقت ان کے نالہ و شیون کا عجیب سما تھا، جذبات بے قابو تھے، سب سید الشہداء کی مظلومیت اور اپنی حرمان نصیبی پر اشک بہار تھے۔ سب کے آخر میں سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ بار الہ، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ہمرکاب ہو کر شرف شہادت حاصل نہیں کر سکے تو اب ہمیں اس سعادت سے محروم نہ رکھنا۔ چنانچہ یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ مقام عین الوردہ پہنچ گئے اور 5 دن تک استراحت کر کے تھکان سفر دور کی۔ 5ویں دن معلوم ہوا کہ ابن زیاد اہل شام کے عساکر کثیرہ لے کر آ رہا ہے اور صرف درمیان میں ایک شب و روز کی مسافت رہ گئی ہے۔ اس وقت سلیمان بن سرد خزائی نے تقریر کی جس میں دنیا کی ثباتی بیان کر کے اور دار آخرت اور رغبت دلانے کے بعد کہا، تمہارا وہ دشمن آ پہنچا ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک ایک کر کے بڑھ رہے تھے۔ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو اس سے فیصلہ کن جنگ کرو اور شدائد جنگ پر صبر کرو۔ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی زخمی کا کام تمام نہ کرنا اور نہ کسی اسیر کو قتل کرنا۔ یہ بالکل وہی سیرت تھی جو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں جان باک ہو جاؤں تو پھر امیر لشکر مسیب بن نجبہ ہوں گے، اور اگر وہ بھی رائے خدا میں کام آ جائیں تو پھر رئیس لشکر عبداللہ بن سعد بن فضل ہوں گے، اور اگر وہ بھی جان سے پار ہو جائیں تو پھر سردار عبداللہ بن دال ہوں گے، اور اگر وہ بھی راہی حق کی طرف کوچ کر جائیں تو پھر قائد جو ہے نا رفافہ بن شداد ہوں گے۔ خدا اس بندے پر رحم کرے جو اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ اس طرح کی تقریر کرنے کے بعد یہ سب لوگ جو ہے صف بستہ ہو گئے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ابن زیاد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن نمیر کو مزید لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس طرح اہل شام کی کم از کم تعداد 12,000 اور اہل عراق کی یعنی شیعوں کی پوری تعداد 5,000 تھی۔ یعنی ایک طرف یزیدیوں کا لشکر تھا جن کی تعداد 12,000 تھی، اور دوسری طرف سلیمان بن سرد کا لشکر تھا، یعنی امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرنے والوں کا، جن کی تعداد صرف 5,000 تھی۔ چنانچہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور یہ 22 جمادی الاول 65 ہجری کا دن تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ سلیمان بن سرد کے میمنہ میں حسین بن نمیر کے میسرہ پر اور میسرہ نے میمنہ پر، اور خود سلمان نے کل پر اس زور کا حملہ کیا کہ اہل شام میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر شام تک اکا دکا لوگ جو تھے ان کو بھی واصل جہنم کرتے چلے گئے، مگر میدان جو تھا وہ بہرحال حضرت سلیمان بن سرد خزائی کے ہاتھ میں ہی رہا۔ دوسرے دن حسین کو 8,000 تازہ دم فوج کی کمک مل گئی۔ اب ان کی تعداد 12,000 سے بڑھ کر 20,000 ہو گئی تھی۔ چنانچہ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی اور سوائے نماز کے وقت کے سارا دن شام تک جاری رہی۔ سلیمان بن سرد خزائی کے قلیل تعداد کے باوجود بڑی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب شام کو جنگ بند ہوئی تو معلوم ہوا کہ فریقین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اور زخمی بھی کافی ہوئے ہیں۔ جب تیسرے روز، اور یہ جمعے کا دن تھا، جنگ شروع ہوئی تو اہل شام کے پاس
10,000 کا مزید لشکر آ گیا، تازہ دم جو ہے نا وہ ابن زیاد نے بھجوا دیا تھا۔ تو اس طرح اب یزیدیوں کی لشکر کی تعداد 30,000 ہو گئی تھی، جبکہ سلیمان بن سرد کے ساتھ وہی 5,000 افراد تھے، جن میں سے کافی لوگ شہید بھی ہو گئے تھے اور کافی زخمی پڑے ہوئے تھے۔ شامی بزدلوں نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ان پر تیر برسائے جائیں۔ حکم کا ملنا تھا کہ آگ کے شراروں اور موسلادھار بارش کے قطروں کی طرح ہر طرف سے تیر برسنے لگے۔ چنانچہ اسی اثنا میں جناب سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 93 سال تھی۔ اس کے بعد علم لشکر جو مسیب بن نجبہ کے ہاتھ میں آیا۔ وہ رز پڑتے ہوئے کئی بار زوردار حملے انہوں نے کیے، لیکن چونکہ یزیدیوں کا لشکر بہت بڑا تھا اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اس لیے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لشکر کا علم جو ہے نا وہ سعد بن نفیل نے سنبھالا، وہ بھی داد شجاعت دیتے رہے، پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر یزیدیوں نے شامی لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ جو 5,000 افراد تھے، یہ سب کے سب اس 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں تعداد ان کی بہت کم تھی، یہ سب کے سب وہاں پر شہید ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ ان شیعوں کا حال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے تھے، جو کوفی تھے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا نہیں پہنچ سکے تھے، تو انہوں نے پھر اپنی جانیں اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔